الرحیم۔ ان کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے۔ دیگر سامعین کرام، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تھی کہ سارے جہاں کے اندھیرے ختم ہو گئے، سارے حجر و صنم ٹوٹ گئے۔ وہ وحشی درندے جو انسانیت کے نام پر دبا تھے اور دنیا پر حکومت کر رہے تھے، ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ جو انسانوں کو شیروں کے آگے نوالا بنتا دیکھ کر مسرور ہوتے تھے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد وہ خود بخود ختم ہو گئے، کسی نے ان کو پوچھا تک نہیں۔ جہالت بھی مٹ گئی، ابو جہل بھی مٹ گیا، زعم بھی مٹا تو ابو لہب بھی مٹ گیا، عیاشی بھی مٹ گئی، کیسر و کسریٰ کی سلطنت بھی مٹ گئی۔ مسلمانوں کو مٹی میں وہ سکون ملا کہ جو سنگ مرمر میں نہیں ملا کرتا تھا۔ مسلمانوں کو جفاکشی اور قربانی میں وہ سکون ملا جو دنیا کی قوموں کو راحت اور آرام سے نہیں ملا کرتا تھا۔ جن لوگوں کو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے، 40 لاکھ مربع میل پر حکمرانیاں کرنے لگے، اور پھر نہ انسانوں میں سے کوئی سرکشی کر سکا، نہ زمینوں کو موقع ملا کہ وہ زلزلہ برپا کر سکیں، نہ ہواؤں کو موقع ملا کہ وہ آندھیاں چلا سکیں، نہ بادلوں کی اتنی جرت ہوئی کہ وہ بارش برسانے میں تاخیر کر سکیں، نہ کسی ظلم کو بربریت کا موقع مل سکا۔ پہلے انسانوں کو سونے اور چاندی پر تولا جاتا تھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد ان کو تقویٰ پر تولا جانے لگا کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نہ تھا انسا نہ ہے انسا نہ ہوگا اس زمانے میں، نہ تھا انسا نہ ہے انسا نہ ہوگا اس زمانے میں، وہی لا ریب ہے یکتا قدرت کے کارخانے میں۔ جناب عزت، اسلام نے یہ معیار دیا کہ بلال حبشی جیسا غلام آتا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا تو قریش کا سردار عمر بن خطاب آپ کو یا سیدی کہہ کر پکارتا تھا۔ ابو داؤد جیسے فقراء کے آگے مالدار پیچھے جاتے تھے۔ آمینہ کے لال تشریف لائے تو عورتوں کو حیا نصیب ہوا۔ خاتون خانہ کو وہ مقام ملا کہ جس کی وہ حقیقت میں طلبگار تھیں۔ بچوں نے بے مقصد کام چھوڑ کر تلوار چلانا سیکھی۔ بچے دین کے داعی اور سپاہی بنے، ابو جہل کے قاتل بنے اور دین اسلام کی سپاہ سالاری کرنے والے بنے۔ وہ لوگ جو بزدل کے گھوڑوں کی تعریف خود رب کا قرآن کر رہا ہے۔ جناب صد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمام عالم کے لیے بہترین نمونہ بنا دی گئی، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام اقوام عالم کے لیے بہترین نمونہ بنا دی گئی۔ جناب سچ تو یہ ہے کہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی وہ گھٹا ہے، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی وہ گھٹا ہے کہ جو خشک اور بنجر زمین پر اپنی رحمت بن کر چھا گئی۔ نور کی ایسی کرن کہ جس نے اندھیرے گھروں کو اجالے میں بدل دیا، روشنی کی وہ قندیل کہ جو بلا خیز طوفانوں پر ساحل مراد دکھا گئی۔ کسی دانا نے کیا خوب کہا کہ لوگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی اس قدر خوشیاں منایا کرو کہ دنیا کی تمام خوشیاں اس کے آگے مان پڑ جائیں۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔